بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا، اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے سیکھا اور اس کو یاد کر لیا۔ صحابہ کرام کے بعد ان کی اولادوں نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج بھی یہ کتاب صرف ان صفحات میں نہیں بلکہ مسلمانوں کے سینے میں محفوظ ہے۔ اس کتاب کو، قرآن مجید کو، کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، ایک حرف کی تبدیلی کرنے کی بھی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ اور یہ کتاب وہ عظیم کتاب ہے کہ جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، کہ یہ قرآن مجید جو قیامت تک اپنی اصلی صورت میں باقی رہنے والی کتاب ہے۔ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی کتابوں میں تبدیلیاں ہو چکی، ان کی کتاب میں تحریف ہو چکی، لیکن قرآن مجید تحریف سے، تبدیلی سے پاک ہے اور قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے۔ کفار قرآن مجید کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے رہے اور کر رہے ہیں، اور انہوں نے قرآن مجید کی گستاخی، توہین، اہانت کرنے کی بھی کوشش ماضی میں بھی کی، اور ابھی بھی ایسے واقعات چل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہدایت دے۔ ایسے موقع پر ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے؟ مسلمان حکمران وہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ایسے ممالک سے سفارتی تعلقات کو ختم کر سکتے ہیں، ان پر پریشر ڈال سکتے ہیں کہ تم لوگوں نے مسلمانوں کی عظیم کتاب کی توہین کرنے کی ناپاک جسارت اور کوشش کی ہے، ہم تمہارے ساتھ تعلقات کو نہیں نبھا سکتے، ہم تمہارے ساتھ تعلقات کو ختم کرتے ہیں۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے اس کی وسعت اور طاقت کے مطابق۔ ایک عام مسلمان اس موقع پر کیا کر سکتا ہے؟ ایک عام مسلمان اپنی زبان کے ذریعے احتجاج کی آواز کو بلند کر سکتا ہے۔ ایک عام مسلمان اپنی وسعت کے مطابق، اپنی قلم کے ذریعے، اپنی طاقت کے مطابق پرزور مذمت کر سکتا ہے، اور دل میں ان لوگوں سے بغض جو کافر ہیں، جو قرآن مجید کی توہین کرنے والے ہیں، ان سے نفرت ہمارے دلوں میں موجود رہنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ ایک عام مسلمان کے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ قرآن مجید کی ہے، اللہ رب العالمین کی محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور یہ کتاب چونکہ کلام اللہ ہے تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کلام اللہ سے بھی محبت کریں، اور مسلمان سب کچھ وار سکتا ہے، قربان کر سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کی توہین کو، اہانت کو، اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمانوں کے جذبات ہیں۔ لیکن یہاں پر تھوڑی دیر ٹھہر کے ہم سوچتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو حقوق تھے، کیا مسلمان ان حقوق کو پورا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کے حقوق کو جس نے بھی پورا کیا، جس نے قرآن مجید کے ساتھ دوستی کی، جو اہل قرآن میں جس نے اپنے آپ کو شامل کر لیا، قرآن مجید پر ایمان لایا، قرآن مجید کو پڑھتا رہا، قرآن مجید کو سمجھا، قرآن مجید کے مطابق عمل کیا، اس قرآن کو دستور حیات بنا کر اپنی زندگی میں نافذ کیا، اپنے معاشرے میں نافذ کیا، تو اس قرآن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا میں عزت اور رفعت سے نوازا ہے۔ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے، اور بے شمار واقعات ہیں۔ ایک واقعہ صرف آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے۔ نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو والی مکہ بنایا تھا، مکہ کا گورنر بنایا تھا، اور جب تک یہ زندہ رہے مکہ کے گورنر رہے۔ صحابی رسول ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں یہ مکہ کے گورنر، امیر اور والی تھے۔ ایک دفعہ نافع بن عبد الحارث عصفان جگہ پر، یہ مکہ سے مدینہ کے راستے میں آئے، مکہ سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر عصفان جگہ ہے، عصفان،
وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سوال کیا، من استعملت علی اہل الوادی، کہ مکہ میں کس کو اپنا قائم مقام بنا کر آئے ہو، کس کو مکہ کا والی چھوڑ کے آئے ہو، کس کو اپنی جگہ پر مکہ کا گورنر بنا کر آئے ہو؟ تو نافع بن عبد الحارث نے جواب دیا کہ مکہ کا گورنر میں نے عبد الرحمن بن ابزہ کو بنایا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، من ابن ابزہ، عبد الرحمن بن ابزہ کون ہیں؟ یہ بھی صحابی رسول ہیں، کوفہ میں رہے۔ نافع بن عبد الحارث نے جواب دیا، مولا من موالینا، یہ مولا ہیں۔ مولا کس کو کہتے ہیں؟ مولا کے بہت سارے معانی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ ہے معتق کو کہا جاتا ہے، جس شخص کو غلامی سے آزاد کیا گیا ہو اسے بھی مولا کہا جاتا ہے۔ اور مولا کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہم کہتے ہیں انت مولانا، کہ رب العالمین تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر معنی کیا ہے؟ مولا من موالینا، کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جو غلام تھے جن کو آزاد کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ ایک آزاد کردہ غلام کو آپ نے مکہ کا گورنر بنا دیا، وہاں تو اہل شرف ہیں، بڑی عزت والے وقار والے اہل علم لوگ موجود ہیں، وہاں پر آپ نے ابن ابزہ کو، عبد الرحمن بن ابزہ کو ان کے اوپر گورنر اور امیر بنا دیا ہے۔ اب ذرا سنیے قرآن کیسے عزت دیتا ہے، کیسے رفعت اور بلندی سے نوازتا ہے۔ جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، جو قرآن کے حقوق کا خیال کرنے والے ہیں، جو قرآن کے حقوق کو پورا کرنے والے ہیں۔ نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ابن ابزہ وہ ہیں قارئ لکتاب اللہ، وہ قرآن کے قاری ہیں، قرآن کی قرأت کرنے والے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، اور ایسے ہی فرائض کو جاننے والے ہیں۔ تو وہ اہل علم ہیں، ان کے پاس قرآن کا علم تھا، وہ اہل قرآن ہیں، اس وجہ سے میں نے ان کو مکہ کا والی اور گورنر بنا دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت سے، بلندی سے نوازتے ہیں، دنیا میں ان کو عزت اور وقار مل جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے، قرآن مجید کو پس پش ڈال دیتے ہیں، قرآن کو دستور حیات مان کر اپنی زندگیوں میں، اپنے معاشرے میں اس کو نافذ نہیں کرتے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، وہ معزز سے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مجھے قرآن سے محبت ہے، ہر مسلمان کے دل میں قرآن کی محبت موجود ہے۔ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں مختصر وقت میں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات کو مانا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے دکھاؤ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت احادیث پر عمل کر کے دکھاؤ، تب یہ ثابت ہوگا کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی بات کو مانا جاتا ہے۔ آج ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ مجھے قرآن سے محبت ہے، لیکن ہم قرآن سے کیسی بے وفائی کرتے ہیں۔ اس قرآن کو غلاف میں بند کر کے ہم الماری کے اوپر والے خانے میں رکھ دیتے ہیں، سال ہا بیت جاتا ہے، اس قرآن کو کھولا نہیں جاتا۔ کیا یہی محبت ہے قرآن سے؟ ہاں، جب کوئی فوت ہو جائے ختم کے لیے اس کو کھول لیا جاتا ہے، جب بیٹی کو رخصت کرنا ہو اس کے سر پہ رکھنے کے لیے اس قرآن کو لایا جاتا ہے، جب تعویذ بنانے ہو اس قرآن کو لایا جاتا ہے۔ یہ قرآن ھدی للناس ھدی للمتقین، جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اس قرآن کو ہم نے بند کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا قرآن سے یہی محبت تھی؟ جس بات کو آپ سمجھتے نہیں اس سے آپ کو کیسے ہدایت ملے گی؟ یہ قرآن تو ہدایت والی کتاب ہے۔ کیا مسلمان معاشرے میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھو گے، اس کو سمجھ کے پڑھو گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے؟ رب کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی اس کو
سمجھنے والا ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ آج قرآن کو پڑھنے والے کم ہیں، قرآن مجید کو سمجھنے والے اس سے بھی کم ہیں، اور پھر ستم در ستم یہ ہے، ظلم یہ ہے کہ قرآن مجید کو نہ پڑھا جاتا ہے، نہ قرآن مجید کو سمجھا جاتا ہے، نہ قرآن مجید پر عمل کیا جاتا ہے، نہ قرآن مجید کو ہم نے نافذ کیا ہے اپنی زندگیوں میں، نہ ہم نے اس کو نافذ کیا اپنے معاشرے میں۔ ہم نے قرآن کو غائب کر دیا اپنی عدالت سے، ہم نے قرآن کو غائب کر دیا اپنی مارکیٹ سے، ہم نے قرآن کو غائب کر دیا سکول اور کالج سے، ہم یونیورسٹی سے ہم نے قرآن مجید کو غائب کر دیا ہے، اس کی تعلیمات کو غائب کر دیا ہے۔ پھر ہماری کیسی محبت ہے قرآن سے؟ ذرا آئیے سوچئے سمجھیے قرآن مجید کی اگر آپ ابتدا کریں، ابتدا میں ہی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ آج مسلمان معاشرے میں نماز کا نظام قائم نہیں ہے، آج مسلمان نماز سے دور ہیں، آج مسلمان نام کے مسلمان ہیں لیکن قرآن پر عمل کرنے والے موجود نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ وہ لوگ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، اگر وہ سود کو چھوڑتے نہیں ہیں، ترک نہیں کرتے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ مول لیتے ہیں۔ قرآن کے یہ احکامات ہیں، کن نے اس پر عمل کرنا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں سود عام ہے، سودی کاروبار عام ہے، بینکنگ نظام میں سود موجود ہے، عدالتیں اس پر کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، حکومت، مسلمان حکمران وہ سود کے کاروبار کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ سودی کاروبار میں ملوث ہیں۔ پورے اسلامی ممالک وہ سودی تجارت میں ملوث نظر آتے ہیں۔ کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ نہیں کر رہے؟ کیا قرآن سے یہی محبت ہے کہ صرف قرآن مجید کو غلاف میں پیک کر کے رکھ دیا جائے، نہ اس کو پڑھا جائے، نہ اس کو سمجھا جائے، نہ اس پر عمل کیا جائے، نہ اس کو اپنے معاشرے میں نافذ کیا جائے؟ تو پھر یاد رکھیے ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنے گی۔ جب تک ہم قرآن کو سینے سے نہیں لگائیں گے، قرآن مجید کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، اپنے معاشرے میں اس کو نافذ نہیں کریں گے، تو پھر ہم غیر مسلم کے مقابلے میں بھی کھڑے ہونے کی جسارت اور طاقت نہیں رکھ سکتے۔ ہم خود قرآن سے بے وفائی کرنے والے ہیں۔ میرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں قرآن کے حقوق کو پورا کرنا ہوگا۔ ہر مسلمان وہ اپنی زبان سے احتجاج کر سکتا ہے کفار کے خلاف، سویڈن کے خلاف، ایسے لوگوں کے خلاف جو قرآن کی اہانت کرتے ہیں اپنی قلم کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ قرآن سے دلی لگاؤ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہدایت والی کتاب ہے، یہ دستور حیات ہے، اس کو معاشرے میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنی عدالت میں، اپنی کچہری میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس قرآن کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے، پھر اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے مسلمانوں کو عزت دیں گے، وقار دیں گے، حکومت دیں گے، اور پھر کسی غیر مسلم کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس قرآن مجید کی، اللہ کی کتاب کی توہین کرنے کی جسارت بھی کر سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔